پاکستان میں فوجی عدالتوں کے تحت مختلف نوعیت کے مقدمات میں گزشتہ چند برسوں کے دوران درجنوں سویلین شہریوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ تاہم حالیہ دنوں میں 9 مئی کے واقعات کے بعد وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں میں مبینہ ملزمان کے خلاف مقدمات چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ ایسے میں یہ سوال اہم ہے کہ کسی عام شہری کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی کارروائی کیسے ہوتی ہے اور ان کے وکلا کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر کسی شخص پر الزام ہو کہ اس نے فوج کی کمان کے خلاف کوئی بیان جاری کیا یا تقریر کی یا فوج کے ماتحت افسران کو اپنی کمان کے خلاف بغاوت پر اکسایا یا فوج سے متعلق حساس معلومات کسی غیر ملکی کو دیں یا پھر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کو اقتدار سنبھالنے پر اکسایا تو اس شخص کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان کے ملٹری ایکٹ میں بھی اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ جبری طور پر گمشدہ افراد کے مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ اصولی طور پر اگر کسی سویلین کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل یعنی جیک برانچ کا نمائندہ متعلقہ سیشن جج کو ملزم کی حوالگی کے بارے میں درخواست دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملزم پارٹی کی طرف سے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا جائے تو پھر سیشن جج یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھجوا سکتا ہے اور وفاقی حکومت سے منظوری ملنے کے بعد متعلقہ سیشن جج ملزم کو فوج کے حوالے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داروں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق پارلیمان نے قرارداد منظور کی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان افراد کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری دی۔ اس لیے جن افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوائے گئے تو متعلقہ سیشن جج نے ان کے مقدمات کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں کیا۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی سویلین کا معاملہ فوجی عدالت میں چلا جاتا ہے تو فوج کے پروسیکیوشن برانچ کا ایک افسر ملزم کے خلاف تمام شواہد اکٹھے کرتا ہے اور تمام شواہد کا ریکارڈ ملزم کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو شواہد کا ریکارڈ فراہم کرنے کے 24 گھنٹوں کے بعد سے اسے اس مقدمے کی سماعت کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصی عدالت 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور اس 3 رکنی ارکان کی سربراہی کرنے والے کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل رینک کا افسر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اہم مقدمہ ہو تو پھر جیک برانچ کا نمائندہ بھی اس خصوصی عدالت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ملزم پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اسے اپنے دفاع کے لیے وقت دیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 7 روز کا ہوتا ہے۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد ملزم کو خود یا اپنے وکیل کے ذریعے پروسیکیوشن کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد یا گواہان پر جرح کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزات بھی پیش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ 7 روز کے اندر دونوں اطراف سے کارروائی مکمل کرنے کے بعد یہ 3 رکنی بینچ اپنی رائے مرتب کر کے ٹیوننگ اتھارٹی کو بھیجے گا اور یہ اتھارٹی بریگیڈیئر یا میجر جنرل رینک کے افسر کی ہوگی۔ اس 3 رکنی بینچ کی رائے پر مبنی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کھلی عدالت میں نہیں بتایا جائے گا، بلکہ ملزم جس یونٹ کی تحویل میں ہوگا اس کو اس سزا کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ مجرم کو سزا سے متعلق آگاہ کیے جانے کے بعد اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے اور مجرم کے پاس اس سزا کے خلاف 40 روز کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اپیل دائر ہونے کی صورت میں مجرم کی اپیل سننے کے لیے ایک عدالت قائم کر دی جاتی ہے، جسے کورٹ آف اپیل کہا جاتا ہے، اور یہ عدالت بھی مجرم کی اپیل پر 1 ہفتے کے اندر فیصلہ سنا دیتی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کا کہنا تھا کہ اگر مجرم کی نظر ثانی کی درخواست کورٹ آف اپیل سے مسترد ہو جاتی ہے تو پھر مجرم کے پاس فوجی عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ بھی فوجی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو پھر مجرم ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں متعدد مقدمات کی پیروی کرنے والی وکیل ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ سویلین کا کورٹ مارشل کے ٹرائل کے دوران ملزم کے وکیل کو ان دستاویزات تک رسائی نہیں دی جاتی جو پروسیکیوشن کو حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد مقدمات میں ایسا ہوا کہ فوجی عدالت نے کسی مقدمے کا فیصلہ سنایا ہو تو اس فیصلے کی کاپی یا تو ملتی ہی نہیں، اور اگر ملتی بھی ہے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں کارروائی چونکہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہی چلتی ہے تو متعدد وکلا کے پاس اس ایکٹ کی کاپی بھی موجود نہیں ہوتی جس کو پڑھ کر وہ اپنے موکل کا دفاع کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد مقدمات میں آرمی ایکٹ کی کاپی نہ ہونے کی وجہ سے وکلا اپنے موکل کا دفاع نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کہا کہ اور سپریم کورٹ کے پاس بھی آرمی ایکٹ کی کاپی موجود نہیں ہے۔
जिस का बरमला इजहार सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद जजेस भी खुली अदालत में कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आम अदालतों और फौजी अदालतों में फर्क ये है कि सिविलियन अदालतों में किसी भी शख्स को जाने की इजाजत होती है, जबकि फौजी अदालतों में मुल्जिम और इसका वकील, प्रोसिक्यूशन और अगर किसी गवाह को तलब किया हो तो उसको ही जाने की इजाजत होती है। ईमान मजारी का कहना था कि फौजी अदालतों में जो फौजी अफसरान अदालती कार्रवाई कंडक्ट करते हैं, इनकी लीगल ट्रेनिंग नहीं होती और ना ही इन्हें कानून, शहादत और दीगर कानून के बारे में ज़्यादा मालूमात होती हैं, जबकि सिविल अदालतों में काम करने वाले जजेस और प्रोसिक्यूटर्स कानून पढ़कर और लीगल ट्रेनिंग हासिल करके वो इस मकाम पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे फौजी अदालतें आइन के तहत कायम की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि इंतहाई नागुज़ीर हालात में किसी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि पीटीआई दौरे हुकूमत में 29 सिविलियन का कोर्ट मार्शल करने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है। इस दरख्वास्त में सिविलियन के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 29 में से सिर्फ 5 अफराद को वुकला तक रसाई की इजाज़त दी गई। जिन 5 अफराद को वुकला तक की रसाई दी गई, इनमें समाजी कारकुन इदरीस खटक भी शामिल हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत करार दे के इमरान खान, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने इख्तियारात से तजावुज़ किया और इन तीनों अशखास ने खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किए रखा, लिहाजा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।